پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درس گاہ دین ہے جو فرش ازا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، اشرف الاولین والآخرین، ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعن الدائم على اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین۔ مولا سید الشہداء کی فرمائشات اپنے قیام عاشوراء کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرتے آئے۔ ایک یہ ہے کہ آپ خطبہ منا میں فرماتے ہیں، اللہم لم یکن الذی کان منا منافستا فی سلطان ولا التماسا لفضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك وتقام المعطلة من حدودك ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك ويأمن المظلومون من عبادك۔ خدایا، ہم نے جو کچھ اقدامات کیے، جنگیں لڑی، کوششیں کی، جو کچھ اب تک کیا، اس کا مقصد نہ حکومت کا حصول اور نہ مال کا حصول تھا۔ پھر ہمارا مقصد یہ تھا کہ دین کی نشانیوں کو انسانوں کے سامنے ظاہر کرے تاکہ سب دین تک پہنچ سکے، دین کی شناخت حاصل کر سکے اور دین کے احکام پر عمل کر سکے اور فرائض اور سنن پر عمل ہو جائے، اور خدا کی حدود جو معطل ہے، جو متروک ہے، ان پر عمل ہو جائے، اور خدا کے بندے جو مظلوم ہے ان کو امن و امان مل جائے۔ امن و امان کے اقسام میں بعض اوقات جان کے لحاظ سے امن و امان نہیں ہے، بعض اوقات عزت اور آبرو کے لحاظ سے امن و امان نہیں ہے، بعض اوقات مالی لحاظ سے امن و امان نہیں ہے، بعض اوقات اعتقادی لحاظ سے امن و امان نہیں ہے۔ مختلف اندازوں سے، مختلف شکلوں میں انسان کے امن و امان حکومتوں کی طرف سے ختم کیا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے مظلوم بندے امن و امان کے ساتھ رہے۔ اس کلام میں مولا فرماتے ہیں، حکومت ہم چاہتے ہیں لیکن ان مقاصد کے لیے چاہتے ہیں۔ ہم نے اتنی سختیاں برداشت کی تاکہ یہ مقاصد الہی حاصل ہو۔ اسی طرح سے جب ولید نے اپنے دربار میں امام کو بلایا، اس وقت آپ دیکھیے امام نے کیا فرمایا، اے امیر، ہم اہل بیت نبوت میں سے ہے، ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا ختم اللہ، بنا فتح اللہ وبنا یختم، ويزيد رجل فاجر معلن بالفسق
قاتل النفس المحترمہ ومثلی لا یبایع مثلہ، فرمایا کہ میرا تعلق خاندان رسالت سے ہے۔ فضائل محمد و آل محمد بیان کرنے کے بعد فرمایا یزید کو دیکھے کہ یزید کیسا ہے، گناہ گار ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور ناجائز طریقے سے لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ مجھ جیسا صاحب فضیلت، صاحب دین، خاندان رسالت کا چشم و چراغ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا، صاحب اوصاف حسنہ، صاحب سیئات کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تصبح و نصبح، صبح ہونے دو، فنرى اینا احق بالخلافہ، ہم دیکھتے ہیں میرا اور یزید کے درمیان کون حقدار ہے خلافت کا۔ احق کا معنی عربی ادب کے مطابق یہاں حقدار کے معنی ہے، کون حقدار خلافت ہے، اور کون بیعت کا حقدار ہے، کون خلافت کا حقدار ہے، کون بیعت کا حقدار ہے، ہم دیکھتے ہیں کل۔ یہاں پر امام فرماتے ہیں یزید خلیفہ بننے کی صلاحیتوں سے محروم ہے، میں خلیفہ بننے کی تمام تر صلاحیتوں کا مالک۔ خلافت کا حقدار کون ہے کل بتائیں گے، لوگوں سے بیعت لینے کا حقدار کون ہے وہ کل بتائیں گے۔ تو یہاں پر امام فرما رہے ہیں میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں۔ اور آگے آپ دیکھیے جب امیر شام مدینہ آیا اور مولا سید الشہداء سے اور باقی مدینہ کے بزرگوں سے یزید کے لیے بیعت لینے کی کوشش کی تو امام نے انکار کیا، فرمایا یزید سے بہتر میں ہوں، یزید کے باپ سے بہتر میرا والد ہے، یزید کی ماں سے بہتر میری والدہ ہے، اور یزید کے نانا سے بہتر میرا نانا ہے، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت بھی بیعت رد کیا کہ میں حقدار ہوں، میں بہتر موجود ہوتے ہوئے کس طرح سے یزید کی بیعت کروں۔ اسی طرح سے جب کوفہ والوں نے خط لکھا مولا ہم نے ابھی تک کسی کی بیعت نہیں کی ہے، یزید کی بیعت نہیں کی ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ حکم دیں گے تو یزید کے والی کو شہر سے نکال دیں گے وغیرہ خط لکھا۔ اور مولا نے ان کے خط، لیکن ان کے خط کا مطلب کیا تھا، یعنی ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے ہیں، آپ تشریف لائیے، آپ کی خلافت اور حکومت کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، آپ کے ہم منتظر ہیں۔ تو امام نے ان کی تائید کی اور حضرت مسلم کو روانہ کیا، اور خط میں لکھا کہ حضرت مسلم اگر تصدیق کر کے لکھے، مجھے خط لکھے کہ جس طرح سے تمہارے خطوط میں اسی طرح سے اہل کوفہ کے بزرگان اسی کے قائل ہے، تو میں انشاءاللہ عن قریب کوفہ کی طرف سفر کروں گا۔ اس کے بعد حضرت مسلم کے ساتھ جو خط تھا اس میں امام نے لکھا لعمری مل امام الا العامل بالکتاب۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں امام اور حکمران اور خلیفہ نہیں ہو سکتا، قسم کھاتے ہیں نہیں ہو سکتا، مگر وہ خلیفہ بن سکتا ہے، حکمران بن سکتا ہے، امام بن سکتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرتا ہو۔ والعامل الا العامل بکتاب والدائن بدین الحق، دین حق کو ماننے والا ہو، والقائم بالقسط، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرتا ہو، والحابس نفسه على مرضات اللہ، اور صرف خدا کے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہو،
بندگی کے ساتھ پابند ہو، بندگی کا پابند ہو۔ یہ 4 صفات بیان کیا جو یزید میں نہیں تھے، حسین میں یہ صفات تھی۔ تو یہاں پر بھی امام یزید کے نعال ہونا اور اپنے حقدار ہونا کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یزید کو آپ بطور امام کوئی مسلمان نہیں مان سکتا۔ حضرت مسلم جب گرفتار ہو کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، ابن زیاد کے جواب میں فرمایا تم اور تمہارا امیر لوگوں کے گردنوں پر مسلط ہو گئے ہو، حکومت پر قابض ہو گئے ہو، جبکہ لوگ راضی نہیں ہیں، لوگوں کی رضایت کے بغیر حکومت پر قابض ہو گئے ہو، اور حکومت بھی کرتے ہو روم اور ایران کے کافر بادشاہوں کی طرح حکومت کرتے ہو، اسلامی حاکموں کی طرح حکومت نہیں کرتے ہو، اسی لیے لوگوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم آ گئے۔ یہاں پر بھی حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت مسلم کو امام نے بھیجا ہے حکومت کے حوالے سے۔ اسی طرح سے دربار ولی سے جب امام نکلے اور مروان نے روز دیگر امام سے ملاقات میں کہا کہ آپ یزید کے بیعت کرتے تو بہتر تھا، فرمایا یزید اگر مسلمانوں کا حکمران بن جائے علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے، اسلام کو خیر بات کہنا چاہیے۔ کیوں؟ جب یزید جیسا مسلمانوں کا حکمران ہو جائے، وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براع مثل یزید، جب امت کے حکمران یزید جیسا ہو جائے تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔ اور اسی طرح سے کہ آپ نے مختلف مقامات پر یہ فرمایا، اور آگے چل کر مروان سے فرماتے ان میرے نانا رسول خدا نے صاف کر کے ظاہر کلی اصول بیان کیا ہے امامت کے لیے، خلافت کے لیے، لیکن اس کے علاوہ صریح الفاظ میں فرمایا ان الخلافہ محرمۃ علی آل ابی سفیان، خلافت حرام ہے آل ابی سفیان پر، خلافت حرام ہے۔ مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی تو بد سے بدتر سے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب آپ مکے سے نکلے، عراق میں لشکر حر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے خطبہ بیان فرمایا نحن اولا بولایت هذا الامر، ہم حکومت کے نسبت میں زیادہ حقدار ہے، اولا ہے۔ یہاں پر بھی اولا کا معنی وہی حقدار ہونے کے معنی ہے، زیادہ حقدار کے معنی نہیں ہے۔ عربی ادب میں ظاہر ہے یہ لفظ بعض اوقات زیادہ حقدار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات حقدار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حقدار کے معنی ہے کیونکہ یزید باطل ہی باطل ہے، تو حسین واحد ہستی ہے جو اس حکومت کے حقدار ہے۔ یزید کی بنسبت جو دعویٰ کر رہا ہے ایسے مقام کا جو اس کا مقام نہیں ہے، امام فرماتے۔ اسی طرح سے ابن عباس نے درخواست کی مولا آپ عراق نہ جائیے، فرمایا ابن عباس اہل کوفہ نے بیعت کی ہے تو مجھ پر حجت قائم ہوئی ہے۔ اہل کوفہ نے بیعت کی تھی امام کی خلافت اور امامت اور حکومت کے لیے، تو امام فرماتے مجھ پر حجت خدا قائم ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں مولا امیر المومنین ہی فرمائے لولا قیام الحجہ بوجود الناصر، مددگار جب مل گئے، تبلیغ کے ذریعے، پیغام پہنچانے کے ذریعے، آگاہ کرنے کے ذریعے مددگار پہنچ گئے، مددگار پہنچنے کے ذریعے حجت قائم ہوتی ہے، حجت خدا پر مددگار مل گئے تو حق کو زندہ کرنا، باطل کو ختم کرنا میرا شرعی وظیفہ ہے۔ عبداللہ زبیر نے جب عرض کیا مولا آپ نہ جائیے عراق کی طرف، فرمائے 40,000 لوگوں نے کوفے میں میری بیعت کی ہے تو مجھے جانا ہے نہیں۔ یہاں پر بھی بیعت حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ خود دیکھیے
اسلام میں حکومت وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، وسیلہ ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ابن عباس سے، ابن عباس اگر مظلوم کا حق ظالم سے میرا لینا مد نظر نہ ہوتا تو تم لوگوں پر حکومت کرنا اس بکری کی چھینٹ سے بھی پستر تھی۔ یا فرماتے ہیں خدا نے علماء سے عہد لیا ہے کہ ظالم کے پرخوری اور مظلوم کے بھوک پر خاموش نہ رہے۔ تو یعنی اصل میں حکومت وسیلہ ہے عدالت انصاف معاشرے میں قائم کرنے کے لیے، حکومت وسیلہ ہے حکم اللہ معاشرے میں قائم کرنے کے لیے، لیکن ایسا وسیلہ ہے، وسیلہ کہنے سے یہ نہ سوچے بہت معمولی چیز ہے، ٹھیک ہے، خود ہدف نہیں ہے، خود مقصد نہیں ہے، وسیلہ ہے انسانوں کی تربیت کے لیے، دین کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے، حکم اللہ عملی کرنے کے لیے وسیلہ ہے، لیکن اتنے اہم وسیلہ ہے کہ جنگوں میں پیغمبر کے حصہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ حکومت کے لیے پیغمبر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ صفین میں، جمل میں، نہروان میں، کربلا میں امام کے حصہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ حکومت کے لیے امام جان دینے کے لیے تیار ہے۔ وسیلہ ہے، لیکن یہ ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے خوشنودی خدا حاصل ہو سکتی ہے، مقاصد الہی عملی ہو سکتی ہے، مقصد امامت عملی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حکومت کے لیے نبی اور امام جان دینے کے لیے تیار ہے۔ امام خمینی کی جملہ ہے یہ کہ خود پیغمبر و ائمہ حکومت اسلامی کے لیے، خالص اسلامی حکومت کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، اسی لیے حکومت اسلامی سے دفاع کرنے کے لیے یا حکومت اسلامی کے حصول کے لیے یا بنانے کے لیے پیغمبر و امام حصہ لیتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دین معاشرے میں نافذ کرنا حکومت کے ذریعے ہی نافذ ہو سکتا ہے، امت کی تربیت کرنا، چنانچہ مشہور حدیث سے لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم، حکومت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ دین کی حفاظت بھی بسا اوقات حکومت کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ سابقہ ادیان نابود ہو گئی حکمرانوں کی سازشوں سے، اور دین کی تبلیغ بھی حکومت کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ دنیا میں جن ادیان کو حاکموں نے مانا، قبول کیا، آپ دیکھیں عیسائی مذہب، جب تک حضرت عیسیٰ تھے تو آپ بھاگتے پھر رہے تھے، لیکن جب روم کے بادشاہ نے مسیحیت کو قبول کی اور دین مسیح میں اس زمانے میں حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹا قرار پایا تھا، باطل مذہب، باطل دین، اس کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا دین بن گیا۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں میں وہ مذاہب جن کو حکومت کرنے کا موقع ملا وہ زیادہ پھیل گئے۔ دیکھیں مولا امیر المؤمنین کے آخری 4.25 سال حکومت کی مدت نہ ہوتی تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ ساتھ دے رہے تھے، تمام تر عظمتوں کے باوجود علی کے۔ امام رضا کو 3 سال موقع ملا ولایت عہدی کے، اسی میں علوم آل محمد پھیلا دیے گئے اور تمام بنیادیں مضبوط کی گئی۔ اور اسی طرح سے معصومین کی سیرت، پیغمبر مدینہ پہنچتے ہی حکومت کی بنیاد ڈالی، یعنی حکومت کرنے والا، قانون لانے والا بھی پیغمبر، اور قرآن اور سنت کی شکل میں، اور پھر قانون کو نافذ کرنے والا پیغمبر، اور قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں سزا دینے والا پیغمبر۔ یعنی کہ ہر حکومت میں ایک پارلیمنٹ ہوتا ہے، قانون بنانے والا، ایک قوہ مجریہ ہوتا ہے، کابینہ ہوتا ہے، اور حکومت ہوتی ہے تاکہ ان قوانین کو معاشرے میں نافذ کرے، اور ایک عدلیہ۔ یہ تینوں پیغمبر نے مدینہ پہنچتے ہی مختصر تعداد کے مسلمانوں کے درمیان اس حکومت کی بنیاد ڈالی۔
اور آخری امام جب آئیں گے عالمی حکومت کی بنیاد ڈالیں گے۔ مولا امیر المؤمنین نے 3 جنگیں لڑی حکومت اسلامی کو بچانے کے لیے۔ امام حسن مجتبیٰ نے بھی کربلا میں امام حسین کے فرمودات سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے امام حسین کے طریقۂ قیام کو آپ دیکھیے۔ آپ مدینے سے مکہ آئے، مکہ انتخاب کرنا، کیونکہ مکہ کی خصوصیت ہے، مکہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مکہ میں عالم اسلام سے لوگ آتے ہیں۔ ایک یہ کہ مکہ خصوصاً حرم کے جو علاقہ ہے وہ امن و امان کا علاقہ ہے، محفوظ رہتا ہے انسان، خلیفہ کو، حکومت کو بھی حق نہیں پہنچتا وہاں پر کسی کی آزادی کو چھین لے، کسی پر ظلم کرے۔ یہ مکہ کی خصوصیت۔ اور مکہ میں اطراف و اکناف سے عالم اسلام کے مختلف شہروں سے، دیہات سے حجاج آتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے، حج ادا کرنے کے لیے، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ایک خبر سے کل عالم اسلام کو باخبر کرنا ہو تو بہترین جگہ مکہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر اگر آنے والوں کو آگاہ کرے، پورا عالم اسلام کو آگاہ کر سکتے تھے۔ امام حسین نے مکہ کو انتخاب کیا تاکہ عالم اسلام کو آگاہ کرے، میں یزید کو لائق خلافت نہیں سمجھتا ہوں، اس کے بیعت میں نے نہیں کی ہے، میں یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں۔ یہ اس حوالے سے مکہ کو انتخاب کیا تاکہ پیغام ہر جگہ پہنچ جائے۔ امام جب مکہ میں آئے پیغام ہر جگہ چلا گیا۔ کوفہ والوں نے ہزاروں خطوط لکھے۔ کوفہ والوں کے ہزاروں خطوط کے نتیجے میں اگر آپ کا مقصد حکومت نہ ہوتا اور معروف شروع ہوتا تو تبلیغات کرتے ہیں، پیغام حق پہنچاتے، نہیں، آپ نے حضرت مسلم کو بھیجا، فرمایا لوگوں سے بیعت لے لو، اور اگر لوگوں نے بیعت کی حکومت کے لیے تو پھر مجھے آگاہ کرو اس حقیقت سے، میں انشاءاللہ عنقریب آؤں گا۔ تو آپ نے بیعت کرنے کے لیے حضرت مسلم کو روانہ کیا لوگوں سے بیعت لینے کے لیے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے معلوم یہی ہوا امام نے قیام کیا ہے حکومت کے حصول کے لیے، جبکہ آپ کو علم تھا کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ آپ کے چاہنے والوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ آپ کی مدد کر سکے، دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار آپ کے بالخلاف چل رہی تھی۔ یہ تو واضح ہے کہ آپ کو یقین تھا کہ آپ کربلا میں شہید ہوں گے۔ ابن عباس کہتا ہے کہ ہم بنی ہاشم کو ذرہ برابر شک نہیں تھا کہ حسین عراق میں شہید ہو جائیں گے، بس کی مسئلہ واضح تھا۔ امام کی پیدائش کے بعد جو پیغمبر کی بار بار گریہ ہے حسین کے اوپر، پھر امام حسن مجتبیٰ کا، مولا امیر المؤمنین کا وغیرہ، یہ ساری باتیں، پھر خود امام حسین نے جو خبر دی ہے، جب لوگوں نے کہا عرض کیا مولا آپ نہ جائے عراق کی طرف، فرمایا جب تک مجھ کو شہید نہیں کریں گے، میرے خون نہیں بہائیں گے، تب تک مجھے کہیں رہنا نہیں دیں گے۔ اس کے بعد فرماتا گویا میں دیکھ رہا ہوں کأنی بأوصال تقطعها، میں دیکھ رہا ہوں کربلا کے میدان میں میرے گردن کے رگوں کو یہ بیڑیے کاٹ رہے ہیں۔ میں مشتاق دیدار اپنے نانا، اپنے والد، اپنے عزیزوں کے دیدار کا مشتاق ہوں، جس طرح سے یعقوب مشتاق دیدار یوسف تھے۔ میرے لیے شہادت زینت ہے۔ پھر مکہ سے نکلتے ہوئے بنی ہاشم کو جو خط لکھا اس میں یہی فرمایا جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، جو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا وہ فتح و کامیابی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔
من لحق بنا استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح. اس قسم کی متعدد روایات امام، اور حقیقت بھی یہی تھی. کربلا میں شہید ہونے کے حوالے سے آدم کے زمانے سے یہ روایتیں موجود ہے، انبیاء کی زندگی میں یہ روایتیں موجود ہے. تو یقین تھا آپ شہید ہو جائیں گے. تو آپ کس طرح سے ہو سکتا ہے اس وقت حکومت کرنے کے لیے نکلے؟ البتہ مختلف محققین نے مختلف جوابات دیے ہیں. ایک نقطہ یہی ہے، امام کے لیے جب اہل کوفہ نے خطوط لکھے، امام کی ذمہ داری یہ تھی کہ پیغام سے کل عالم اسلام کو آگاہ کرے تاکہ عالم اسلام سب کے سب یزید کے خلاف اٹھے. آپ نے عالم اسلام کو آگاہ کیا، نتیجے میں کوفہ والوں نے آپ کے ساتھ دینے کے اعلان کیا، تو حجت خدا امام پر پوری ہو گئی، مددگار مل گیا. تو امام پر ظاہری حجت قائم ہو گئی تھی. جس طرح سے علی علیہ السلام جب مولا امیر المومنین کوفہ میں تھے، خبر آئی امیر شام مر گیا ہے، کوفہ والے بڑے خوش ہو گئے، خوشیاں منائی. تو امام نے فرمایا نہیں، جب تک میرے محاسن شریف اپنے خون میں غلطان نہیں ہوگا تب تک یہ نہیں مرے گا. کسی نہ اس کے مولا پھر اگر ایسی بات ہے کیوں آپ اتنی کوششیں کر رہے ہیں، جنگ کر رہے؟ فرمائے حجت خدا ہے میرے اوپر، خدا کو حکم ہے باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ظالم کے ساتھ لڑنا ہے، حق کی حمایت کرنا ہے. نتیجہ الگ ہے اور وظیفہ الگ ہے. حکم خدا ہے آخری لمحہ تک حق کے ساتھ دے دوں، حق کی حمایت کروں، باطل سے جنگ کروں. تو امام نے بھی یہی کہ حکومت باطل کو ختم کرنا، حکومت حق قائم کرنا. تو یہ حجت امام پر پوری ہو گئی تھی. اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ امام مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے. اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ یزید کی حکومت. البتہ صرف یزید ابن معاویہ کی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسا کی بیعت نہیں کر سکتا، حق باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے. جو خط اہل بیت پر ہے وہ خط یزید پر چلنے والوں کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے. تو یہ پیغام دینا تھا دین کے لیے خطرہ کس کی طرف سے ہے؟ اصل خطرہ حکومتوں کی طرف سے. اصل خطرہ اور دشمن کی نشاندہی کرنا، اور دین کی خدمت کرنا چاہے تو اصل اور سب سے اہم خدمت کی نشاندہی کرنا. دین کی خدمت کرنا چاہے تو آپ دینی حکومت بناؤ، اسلامی حکومت بناؤ. تو اس وقت آپ دین کی خدمت، آپ جتنی کوششیں کریں گے، ممکن ہے مسجد بنائے، امام بارگاہ بنائے، مدرسہ بنائے، یونیورسٹی بنائے، کوئی ادارہ بنائے، محدود شکل میں کام کر سکتے ہیں، اور وہ بھی حکومتوں کے ضد پر ہوتے ہیں. لیکن اگر حکومت اسلامی ہو تو پورا ملک میں آپ خدمت کر سکتے ہیں. تو سب سے اہم دین کی خدمت اور دین کے اہداف عملی کرنے کے ذریعے حکومت. تو امام یہ پیغام دینا چاہتے تھے، اس کے ذریعے جب تک ممکن تھا تب تک حکومت کے لیے اقدام کیا. جب اس مرحلے تک پہنچے کہ سب کو پتہ چلا اب حکومت ممکن نہیں ہے، تو آپ نے اپنے حقیقی پروگرام کا اعلان کیا، کیونکہ آپ نے پہلے ہی سے خبر دیا تھا میں شہید ہونے والا ہوں، اور اسی منزل کی طرف روان ہو گئے. تو ایک اہم مسئلہ یہی ہے کہ امت کو آگاہ کیا اس حقیقت سے. تو یہاں جو نکات ہے، ایک یہی ہے کہ حکومت حق ہر نبی اور ہر امام کا ہدف ہے، کیونکہ اسلامی تعالیم کو عام کرنے کے لیے، دنیا کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے، اسلامی تعالیم کے مطابق انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے، مقصد نبوت، مقصد امامت، مقصد توحید عملی کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ ذریعہ اسلامی حکومت ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں، لوگ اپنے باپ سے زیادہ حکمرانوں کے ساتھ شباہت
رکھتے ہیں اس حوالے سے. اسی لیے قیام کربلا کا ہدف حکومت اسلامی قیام کربلا کا مقصد تھا یا نہیں تھا؟ یہ سوال ہو جائے، جواب یہ کہ مقصد تھا. ہر نبی اور امام کا مقصد ہے. لیکن کیا کربلا کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت امام مدینے سے نکلیں گے، یزید کی حکومت کو شکست دیں گے، شکست دے کر اسلامی ملک میں خلافت پر قابض ہو جائیں گے، یہی مقصد تھا؟ لیکن یہ مقصد نہیں تھا. کیوں؟ خود امام کو علم تھا کہ امت میں وہ صلاحیت نہیں ہے، امت یزید کو قبول کر سکتی ہے، اتنے گمراہ ہو چکی ہے کہ یزید کو امت برداشت کر سکتی ہے، حق کے ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں ہے. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. تو اس حوالے سے اس وقت حکومت اسلامی قائم کرنا حسین کا مقصد نہیں تھا. اس وجہ سے مقصد نہیں تھا کہ یہ ممکن نہیں تھا. پھر قیام کربلا میں حکومت مقصد تھا تاکہ لوگوں کو حکومت حق کی طرف متوجہ کرے، حکومت باطل کے خطرے کی طرف متوجہ کرے. کم از کم حکومت باطل کو ختم نہ کر سکے تو رسوا کر سکے. اقبال کا وہ مشہور شعر ہے، اگر حسین کا مقصد حکومت ہوتی تو ایسے سامان کے ساتھ آپ سفر نہ کرتے. یزید کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت تھی. اس حکومت کے ساتھ لڑنے کے لیے 72 آدمی لے کر کیسا آ سکتا ہے؟ یہ معقول طریقہ کار نہیں ہے. معجزات سے کام لینا اس قسم کے مسائل کے لیے یہ دین کا ہدف اور دین کا مقصد اور دین کا طریقہ کار نہیں ہے. ورنہ خدا خود روزہ اول سے معجزات سے کام لیتا، کسی نبی اور امام کو بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو اس حوالے سے امام حسین کی قیام میں حکومت مقصد قیام کربلا میں شامل ہو جاتا ہے. ایک مرحلہ تک، جب تک لوگ وفادار تھے تب تک حکومت ظاہری کے لیے، لیکن جب وفاداری ختم ہوئی تو امام نے حقیقت کو بیان کیا اور لوگوں کو متوجہ کیا. اسلام کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ تم آئندہ بھی اسی فکر میں رہو، حکومت حق قائم کرنا، حکومت باطل کو ٹھکرانا. اس وقت کیا ہوا؟ یزید کی حکومت گردنوں پر رہی لیکن دلوں سے ختم کیا گیا قیام کربلا کے ذریعے. یعنی حکومت یزید کو، حکومت باطل کو اس وقت بھی نقصان پہنچا، ابد تک کے لیے بھی نقصان پہنچا امام کے اس قیام کی وجہ سے. حکومت کے حوالے سے حضرت مسلم کا تذکرہ آیا. آج حضرت مسلم کی شہادت کے بارے میں چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہے. حضرت مسلم حسین کا سفیر آپ آخری خطوط جب آئے، خط لانے والوں نے 150 خطوط لے کر آئے تھے امام کی خدمت میں. امام نے فرمایا آپ کے آخری خطوط پہنچ گئے ہیں، میں حضرت مسلم کو روانہ کر رہا ہوں. آپ کو روانہ کیا کوفہ کی طرف. کوفہ کے پورا شہر نے حضرت مسلم کا استقبال کیا. روایات کے مطابق 18,000 یا 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی، بڑا ساتھ دیا. لیکن مسئلہ ثابت قدم رہنے کا، جہاد اصغر سے جہاد اکبر زیادہ مشکل ہے. 1-2 دن جذبات میں آ کر جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، لیکن اسی پر ثابت قدم رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. جتنی معرفت زیادہ ہو، جتنی حب اہل بیت زیادہ ہو، جتنے خوف خدا زیادہ ہو، اتنا ہی انسان ثابت قدم رہ سکتا ہے. حضرت مسلم مسلسل بیعت لیتے تھے، نمائندوں کو اطراف کی طرف بھیجا تھا کوفہ کے باہر.
حضرت مختار اور دوسرے بزرگان شیعہ کو اطراف کی طرف بھیجا تھا۔ اسی دوران آپ دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد کوفہ پہنچا۔ حضرت مسلم کسی حد تک مخفی طریقے سے اپنا کام جاری رکھا۔ حضرت مسلم کے پتہ کرانے کے لیے، پتہ لگانے کے لیے ابن زیاد نے اپنے جاسوس معقل کو بھیجا۔ اس نے مختلف طریقوں سے حضرت مسلم تک رسائی حاصل کی، سارے شؤون کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور حضرت ہانی کے گھر پر ابن زیاد کا آنا اور حضرت مسلم کے وعدے کے مطابق وہاں پر ابن زیاد کو قتل کرنا تھا۔ آپ نے مہمان کو قتل کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اخلاقی اقدار کے محافظ تھے حضرت مسلم۔ کربلا، اہل بیت، انبیاء اخلاق کے محافظ ہے، انسانیت کے محافظ ہے، شرافت کے محافظ ہے۔ ابن زیاد کو جانے دیا۔ یہاں پر کافی مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے حدیث نبوی کے بارے میں، اخلاقی اقدار کے بارے میں، اور پھر اگر حضرت مسلم ابن زیاد کو شہید بھی کرتے تو کیا نتیجہ بہتر ہو سکتا تھا؟ ایسی قوم جو ایک خبر پر اتنی بدل جائے، ایسی قوم قابل اعتماد نہیں ہے۔ ابن زیاد کی جگہ کوئی اور بھی لے سکتا تھا۔ بہرحال ہانی گرفتار ہوئے اسی بہانے سے، اسی الزام میں، اور حضرت مسلم نے وقت سے پہلے قیام کرنا پڑا حضرت ہانی کو نجات دینے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا وقت آیا کہ دارالعمارہ کا محاصرہ کیا تھا۔ ابن زیاد نے اپنے کارندوں کو بھیجا، کوفہ کے بزرگان کو، قبائل کے سرداروں کو بھیجا، تاکہ کوفہ والوں کی دل شکنی ہو، خوف پھیلائے، پریشانی پھیلائے، نفسیاتی جنگ لڑے۔ بہت اہم ہوتا ہے ایسے مواقع پر نفسیاتی جنگ۔ وہ قوم جس کے ارادہ مضبوط ہو وہی جیت جاتی ہے۔ نفسیاتی جنگ کے نتیجے میں ارادے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ماں آتی ہے اپنے بچے کو لے جاتی ہے، بہن آتی ہے بھائی کو لے جاتی ہے، بیٹی آتی ہے باپ کو لے جاتی ہے، بیوی آتی ہے شوہر کو لے جاتی ہے۔ یعنی ارادہ کمزور ہونے کی علامت ہے یہ۔ شام سے فوج آنے والی ہے، شام سے فوج آنے سے پہلا، شام تو اتنا نزدیک نہیں ہے، آپ کوفہ پر قابض ہو سکتے تھے، ابن زیاد کو ختم کر سکتے تھے، لیکن جب ارادہ مضبوط نہ ہو، ایمان مضبوط نہ ہو، صرف دل میں محبت ہو، دنیا آپ کے وجود پر حاکم ہو، تو یہ لوگ حسین کے ساتھ، حضرت مسلم کے ساتھ نہیں دے سکتے، یہ لوگ یزید کے ساتھ ہی دے سکتے تھے۔ یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ حضرت مسلم محاصرے کے بعد جب لوگ یہ کی بات دیگری ٹوٹنے لگے، فرار کرنے لگے، تو مسجد میں چلے گئے نماز کے لیے۔ نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا بہت کم لوگ رہ گئے۔ نماز عشاء کے بعد مزید لوگ کم نظر آئے۔ جب آپ نماز عشاء سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو 30 آدمی یا 40 آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ باب کندہ ایک قبیلے کے علاقہ تھا، وہاں سے جب آپ آگے بڑھے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ بہت بڑا شہر ہے، اس کی گلیوں سے ناواقف ہے۔ حضرت مسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اچانک کسی دروازے پر دیکھا کوئی مومنہ کھڑی ہے، فرمایا امت اللہ، اگر ممکن ہو پانی دیجئے۔ حضرت توعہ تھی، گھر کے اندر گئی، وہ اپنے بیٹے کے انتظار کر رہی تھی، شہر کے حالات کو دیکھ کر پریشان تھی کہ بیٹے کا کیا ہوا ہے، کیا بنا ہے،
اسی انتظار میں تھی۔ حضرت مسلم نے جب پانی طلب کیا، اندر گئی، پانی لے کر آ گئی۔ حضرت مسلم نے پانی تو پیا، پینے کے بعد آپ کھڑے رہے تو اس مومنہ نے کہا، اے شخص، آپ میرے دروازے پر کھڑے نہ رہیے، حالات صحیح نہیں ہیں، اپنے گھر چلے جائیے۔ آپ خود سمجھتے خواتین پریشان ہو جاتے ہیں ایسے حالت میں۔ تو حضرت مسلم پر کیا گزرا ہوگا، آپ کا احساس کیسا ہوگا؟ ایک مومنہ کہہ رہی ہے آپ میرے دروازے پر کھڑے نہ رہیے۔ باعزت انسان کے لیے ایسا جملہ جان لیوا جملہ ہوتا ہے۔ فرمایا، امت اللہ، اس شہر میں میرے کوئی گھر نہیں، اگر آج کے دن، آج کی رات اگر آپ پناہ دیں گی تو قیامت کے دن میرا نانا، آپ جانتے خاندانی لحاظ سے یہ جملہ صحیح ہے، میرا نانا، میرا دادا علی ابن ابی طالب آپ کو جنت میں مقام عطا کرے گا۔ پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ مومنہ تھی، بہت خوش ہو گئی۔ فرمایا آئیے مولا، یہ گھر آپ کا گھر، تشریف لائیے۔ حضرت مسلم گئے مہمان خانے میں۔ یہ مومنہ مسلسل تواضع کر رہی تھی، کھانا لا رہی تھی، پانی لا رہی تھی، جائے نماز لا رہی تھی۔ اب رات کافی دیر ہو چکی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس کا بیٹا آیا تھا۔ بیٹے نے، جب بیٹا اندر آ گیا، اس کو کچھ شک گزرا، شاید گھر میں کوئی مہمان ہے۔ پوچھا، اصرار کیا تو مومنہ نے قسمیں کھلائی، بیٹا کسی کو نہیں بتانا۔ قسمیں کھانے کے بعد فرمایا، بیٹا ہم خوش قسمت ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، سفیر حسین ہمارے گھر پر، ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اب یہی کہنا تھا، بیٹا تو خاموش ہو گیا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن یہ شقی آدھی رات کو سحر کے قریب چلا گیا۔ ابن اشعث، محمد ابن اشعث کے بیٹا اس کا دوست تھا، گیا، کہا کہ آپ مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں، مسلم ہمارے گھر پر ہے۔ حضرت مسلم نے نماز پڑھی تھی اور نماز سے فارغ ہو کر تعقیبات سے فارغ ہوا تھا کہ آواز آئی، گھوڑوں کی آواز آئی۔ حضرت تو آ گئی، فرمایا مولا آپ گھر پر رہیے، میں دروازہ بند رکھتی ہوں۔ لیکن حضرت مسلم نے فرمایا میری شہادت کے دن آ گیا ہے۔ عالم خواب میں میرا چاچا مولا علی نے فرمایا کہ مسلم آپ بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے ہیں، آپ بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا اب میری شہادت کے دن آ گیا ہے۔ آپ نے تو اب دشمن گھس کر اندر آ گئے۔ مسلم کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، ایک مومنہ کے گھر کی توہین ہو، ایک مومنہ کے گھر کی اہانت ہو، دروازے کو اکھاڑا، اس کو سپر بنایا، دشمنوں کو باہر بھگا دیا۔ یہ غیرت حضرت مسلم ہے۔ ایک کاش کربلا میں ہوتے، آل محمد کی خیموں کو آگ لگاتے وقت ہوتے تو کس طرح سے حضرت مسلم دفاع کرتے۔ حضرت مسلم نے کوفیوں کو بھگا دیا، گلیوں میں ان کے ساتھ جنگ لڑنے لگا، لیکن چاروں طرف سے حضرت مسلم پر حملہ ہوا، چھتوں سے حضرت مسلم پر حملہ ہوا، یہاں تک کہ آپ کافی تھک گئے، زخمی ہو گئے۔
آپ نے دیوار سے ٹیک لگایا تو محمد ابن اشعث نے کہا حضرت مسلم ہم آپ کو امان نامہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اسلامی قانون کے تحت امان نامہ دینے کے بعد اس کو نہ اسیر کر سکتے ہیں نہ اس کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، کوئی معاہدہ ہوگا، لیکن امان نامہ قبول کرنے کے بعد حضرت مسلم سے تلوار چھین لی۔ آپ نے فرمایا یہ پہلی خیانت ہے، امان نامہ جس کو دیا جاتا ہے اس سے تلوار نہیں چھینی جاتی۔ حضرت مسلم کو لے گئے دارالامارہ میں۔ دارالامارہ جب پہنچے آپ زخمی تھے، آپ زخمی کی حالت میں تھے، آپ کی نگاہ پڑی سراہی پر، پیاس کی شدت تھی، پانی مانگا، لایا گیا۔ جب آپ کے دہان مبارک کے نزدیک پہنچا، خون کا قطرہ گرا، پانی واپس کر دیا گیا، دوبارہ لایا گیا، دوبارہ خون کا قطرہ گرا۔ تیسرے دفعہ جب پانی آ گیا، آپ کے دندان مبارک پانی میں گرا، فرمایا یہ پانی میری قسمت میں نہیں۔ حضرت مسلم آپ کی خدمت میں دستبستہ عرض ہے، یہ پہلا آپ کربلا کے شہداء کے پہلا شہید ہے، تمام شہداء کربلا پیاسے شہید ہوئے ہیں، تو آپ کی بھی یہی قسمت ہے، آپ ان سے مختلف نہیں ہو سکتے۔ پیاسے ابن زیاد کے پاس پہنچے، حضرت مسلم نے ابن زیاد کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا، اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت مسلم نے ابن زیاد کو سلام بھی نہیں کیا۔ جب اعتراض ہوا فرمایا میرا امیر تو صرف حسین ہے، ابن زیاد میرا امیر نہیں۔ ابن زیاد نے اس آدمی کو اجازت دی جو حضرت مسلم کے دست مبارک پر زخمی ہو چکا تھا، جاؤ حضرت مسلم کو دارالعمارہ کی چھت کے اوپر لے جا کر شہید کرو۔ حضرت مسلم چھت پر جا کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، پھر دشمن حضرت مسلم کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے۔ ایسی مصیبت حضرت مسلم پر آئی کہ تن اطہر کو، آپ کی جسم مبارک کو دارالعمارہ کے چھت سے گرایا گیا، اور روایت کے مطابق حضرت مسلم اور ہانی کے لاش کو کوفے کے گلیوں میں کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ شہداء کربلا کے سر اطہر بالائے نیزہ گمایا گیا، حضرت مسلم کے جسم اطہر بھی کوفے کی گلیوں میں گمایا گیا۔ حضرت مسلم جب شہید ہو رہے تھے، آپ نے سلام بھیجا، حسین میرا سلام ہو آپ پر۔ بعض روایات کے مطابق حسین نے جواب دیا، مسلم کی بیٹی کو بلایا، اس کو اپنے زانو پر رکھا، دست شفقت پھیر دی، سمجھدار بچی تھی، عرض کیا وہ مولا کیا میں یتیم ہو چکی ہوں، میں باپ کے سائے سے محروم ہو چکی ہوں؟ فرمایا کیوں؟ فرمایا آپ اس طرح سے پیار کر رہے ہیں گویا میں یتیم ہو چکی ہوں۔ حسین نے فرمایا بیٹی آپ کی باپ کی جگہ پر میں، آپ کی ماں کی جگہ پر زینب پریشان نہ ہو۔ یہ واقعہ حسین کی بیٹی کو بھی یاد تھا، جب حسین سے الوداع کر رہی تھی یاد دلایا بابا آپ نے حضرت مسلم کی بیٹی سے یہی کہا تھا، لیکن اب آپ جا رہے ہیں، میرے سر پر دست شفقت پھیرنے والا کون ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔